الرحیم جی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں رب کائنات سے کہ آپ بالکل خوشباش ہوں گے اور باخیریت ہوں گے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو یہ دوسرا پارٹ ہے. میرے استاد گرامی علی مون صاحب میرے پاس موجود ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ان سے سانگ بھی سنواؤں گا آپ کو. ان کی شخصیت کے اتنے رنگ آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ خود کہیں گے کہ ہم نے کسی ایک بندے میں اتنا زیادہ ٹیلنٹ نہیں دیکھا. تو میں آپ کا بڑا مشکور. تو جناب محترم السلام علیکم علیکم بھائی. جی شکریہ دوبارہ آپ سے. بڑی مہربانی. یہ آپ کا بڑا فن ہے. آپ صرف اب جو کرنٹ پوزیشن ہے آپ کی مصروفیت جا رہی ہے وہ مجھے بتائیں کہ کون کون سی فلمیں آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور منتظر ہیں ریلیز ہونے کی، اور کون کون سی فلمیں آپ کی اس وقت سیٹ پہ موجود ہیں، کون کون سی ڈرامہ سیریلز جو ہیں وہ آپ ڈائریکشن اور ایز اے ایکٹر اس میں کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے میں کہ ایز اے آرٹسٹ جو میں فلمیں کر رہا ہوں اس میں آئی لو یو لاہور یہ لگ چکی ہے فلم ماشاءاللہ، اور اس میں محمد رانا صاحب میں ان کے ساتھ کامیڈی سے پلے کر رہا تھا. تو ساتھ میں وہ اشفاق ملک صاحب تھے. جی ان کے ڈائریکٹر بھی اشفاق ملک صاحب تھے. لیکن میں نے ایز اے ایکٹر کام کیا اس میں. اب ایک فلم اور ہے عشق میرا انمول، اس میں بھی میں ایز اے آرٹسٹ کام. عشق میرا انمول، ماشاءاللہ، عشق میرا انمول، اس میں بھی ایز اے آرٹسٹ کام کر رہا ہوں میں. اور وہ بھی فلم مکمل ہو چکی ہے، وہ بھی جلدی ہی ریلیز ہو جائے گی ماشاءاللہ. اور میری جو فلمیں ہیں ان میں سے میں بھی پاکستان ہوں ماشاءاللہ. اس کا وائنڈ اپ رہ گیا ہے اور جینے کی آرزو کا وائنڈ اپ رہ گیا ہے. جی اور عشق دی آگ، عشق دی آگ ماشاءاللہ، اس کا بھی وائنڈ اپ رہ گیا کیونکہ اس کا رائٹر ڈائریکٹر بھی میں ہی تھا ماشاءاللہ. ہاں جی، اس کا بھی وائنڈ اپ رہ گیا. میں بھی پاکستان، اس کا بھی رائٹر ڈائریکٹر میں خود ہی ماشاءاللہ. ہاں جی. تو اس طرح یہ کام چل رہا ہے، ساتھ ساتھ اسٹیج کا بھی کام چل رہا ہے. وہی میں آپ سے پوچھنے جا رہا تھا کہ اتنا کام آپ ٹی وی کے لیے اور فلموں کے لیے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آپ اسٹیج پہ بہت بزی ہیں. مثلا پچھلے دنوں میں نے آپ کا وہ پورا ڈرامہ دیکھا جو آپ ملتان میں شاید کر کے ہیں. کس شہر میں؟ مولا جٹ. جی مولا جٹ. اوہ انبلیویبل وہ ڈرامہ کتنا کامیاب گیا وہاں. اور ملتان میں جی ملتان میں انہوں نے کیا. ملتان بہت بڑا شہر ہے، بڑا وہ شوقینوں کا شہر ہے. ملتان چشتیاں مثلا یہ ایسے سٹاپ جو ہے وہاں یہ پلے لے کے جاتے ہیں اور 3 4 5 شہروں میں بار بار وہ ادھر چھوڑا ادھر گیا. تو میں کہتا ہوں یہ بندہ ماشاءاللہ اس کو اللہ پاک اور ترقیاں دے اور طاقت دے اور ہمت دے کہ میں حیران ہوں. ایک پیر ان کا لاہور میں ہوتا ہے، ایک پیر ملتان میں، ایک چشتیاں، ایک گجرا والے، ایک پتہ نہیں کہاں یہ سندھ کے علاقوں میں جا کے ڈرامے کر جاتے ہیں. اور میں سوچ کے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اتنا ٹریول یہ بندہ کیسے کرتا ہے. بٹ یہ میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ میں نے کہیں سنا تھا کہ کیسے کسی بندے کو پتا چلے گا کہ یار میں کس کام کے لیے بنا ہوں. ٹھیک ہے، بڑا سادہ، مجھ سے تھوڑا سا ٹائم لوں گا. تو یہ بڑے ہمارے وہ میں نام یاد نہیں آ رہا، بہت مفکر ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب انہوں نے کہا، میں نے جواب دیا اس کی ڈیفینیشن کی کہ کسی بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کس کام کے لیے بنا ہوا ہے. انہوں نے بڑے خوبصورت 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا ہے یاد رکھنا جس کام کرنے سے آپ کو وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے وہ آپ اس کام کے لیے بنے. کیونکہ جس کام کے لیے آپ نہیں بنے، ڈیوٹی مجبوراً کر رہے ہو تو آپ منٹ بعد گھڑی دیکھو یار اجے 12:15 تو یہ چیزیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ وقت کی قید سے آزاد ہو جاؤ گے. آپ جب جس کام کے لیے بنے وہ کر رہے ہو نا تو آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جب آپ کو پتہ چلے گا وائنڈ اپ ہو گیا تو آپ کو یار اتنی جلدی ٹائم گزر گیا. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ انسان کو جس کام کے لیے وہ بنا ہوتا ہے نا اس کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا.
میں کہتا ہوں انہوں نے موتی پرو دیے، اور میں اس بندے کے لیے یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان کا پیشن ہے، یہ جراثیم ان کی رگوں میں چل رہا ہے. تو میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، میں تو خیر ان کا ادب بھی کرتا ہوں. یہ ہاتھ یہ میرے استاد گرامی، اور مجھے فخر ہے ان پہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. جی جناب، یہ تھوڑا میں معذرت کے ساتھ بول رہا، آپ فرمائیے گا. میں جب تھا نا کوئی 12-13 سال کا، تو ہماری ایک پرانی آرٹسٹ ہے مینا داؤد، اللہ انہیں زندگی دے، تندرستی دے، وہ میری محسن ہے، لوگ چاہے جو کچھ مرضی کہیں. انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم اسٹوڈیو میں وہ مجھے لے کر آئی. اچھا. اور منور ظریف صاحب کا شاگرد بھی انہوں نے مجھے سنایا ماشاءاللہ. اور جب میں اسٹیج کی دنیا میں آیا تو مری میں رنگیلا صاحب کے ساتھ میری، کیونکہ میں بھی مری میں پلے کر رہا تھا، اور رنگیلا صاحب ادھر انہوں کا پلے ختم ہوا اور دوسرے پلے میں وہ ہمارے ساتھ تھے، تو رنگیلا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ادھر، تو ان کی میں نے خدمت کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کس کے شاگرد ہو تم، میری اتنی سیوا کر رہے ہیں. تو ایسے بولے، اور نام دے بچے، اور تیرا بڑا شکر گندی دے منہ ورگا نام ہے کہتا شکر دے تم. میں کہا جی میں منور ظریف صاحب کا شکر تھا، اور تے میرا چھوٹا برا سی ہے، تے تو اج تو بعد وہ شکر نہیں کہنا، اے تو کہنا کہ میں رنگیلے کا شکر اے زبان باہر کٹ، زبان کٹنا، اے تو پیسے کٹے کہندا اور اے پھڑ مٹھائی لیا، اے منڈا میں اج ہی شکر کروں. تو یہ ناظرین ویورز ٹرو باتیں ہیں، ٹرو باتیں ہیں. اور آپ نے ان کا فن دیکھ لیا اتنی سی بات پہ، ریئلٹی پہ، کہ رنگیلا صاحب کو انہوں نے کس طریقے سے کاپی کیا ہے. رنگیلا صاحب کو کاپی کرنا انبلیویبل، بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس میں کس وقت کیا کر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پلیز کنٹینیو کریں. تو وہ آدمی مٹھائی لے کر آیا، تو انہوں نے مجھے شاگرد کیا. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اور آج تو بعد تم میرے نال ہی ڈرامے کرنے نے آیا، میں تیریاں لتاں بن دیا گا، ایسے تو ادھر ادھر پہ ہلیاں تھے. پھر وہ میں نے کچھ 5 یا 4 سال رنگیلا صاحب کے ساتھ مسلسل، وہ کیونکہ پروڈیوس بھی کرتے تھے، اور وہ جہاں پہ بھی وہ پلے ریکاسٹ ہوتے تو سب سے پہلے پروڈیوسر کو کہتے تھے اے میرے نال منڈا کون ہے، وہ کہتے جی فلانا، اوے انہوں دفع کرو، اے بلالی منڈا نہ لکھو. کیا بات ہے، وہ سب کے نام بھول جاتے تھے، لیکن میرا نام ایسا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا اے مون نہیں ہے، اور تو میں تو ڈرامہ ہی نہیں کرنا، نکل جاؤ. کیا بات، کیا بات. پھر وہ اس طرح آہستہ آہستہ میں ان کے ساتھ چلتا رہا. پھر کچھ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ مجھے کوٹے جانا پڑا. تو ادھر جب میں واپس آیا تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یار رنگیلا صاحب کو تو فوت ہوئی 2 مہینے ہو گئے، کیونکہ میں ادھر 22 سال رہ کے آیا. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. منور ظریف صاحب کے، رنگیلا صاحب کے، اور بھی جتنے ہمارے سینئر فنکار اس دنیا سے جا چکے ہیں، دیکھیں وہ ہمارے لیے اکیڈمی کا درجہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اللہ پاک ان کو جنتوں میں اللہ مقام دے. اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو یہ بھی لمبی ہو گئی ہے، اب تیسرا پارٹ آئے گا جس میں آپ کو ان کے آواز کے جادو بھی سناؤں گا. تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ہم آپ کو انشاءاللہ محظوظ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہمیشہ سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.